یہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ، آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا؟ یقیناً اس روز دیگر صحابہ بھی جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، لیکن ہر آدمی جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے نا۔ بڑوں کے سامنے تو ہر ایک نہیں بول سکتا۔ محسن اسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے آج انجام دیا ہے۔ روزے کے بارے میں، نفلی روزے کے بارے میں سوال کیا میرے مصطفیٰ نے، تو جواب کس نے دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ اور جب دوسرا سوال ہوا جنازے کی نماز میں شرکت کا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے۔ دو سوال اور دو جواب یاد ہو گئے۔ اب نبی کا تیسرا سوال سنیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ یہ نبی کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ فاقہ خود کیے ہیں اور دوسروں کا پیٹ بھرا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، تو ایک آستین ہے ہر چشمے نم کے لیے۔ جو رویا میرے مصطفیٰ کی رحمت کی آستین ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور یہ روح میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ میں ٹھوک دی تھی۔ انہیں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ بچوں کو فاقہ کر کے سلا دیا، بیوی کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے سو گئے، میرے مصطفیٰ کے مہمان کو کھانا کھلا دیا، ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی۔ مسکین کو کھانا کھلانا بہت اونچا عمل ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے اس کا اندازہ قرآن مقدس کی ان آیات کے حوالے سے لگائیے جو قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں سورۃ المدثر کے دوسرے رکوع میں جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کے عنوان سے موجود ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے جہنمی مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سا عمل لے آیا؟ دنیا میں کافی ٹھیک ٹھاک دکھتے تھے، آج تم جہنم کے بہتے ہوئے شعلوں میں پڑ رہے ہو۔ ما سلککم فی سقر، یہ تو بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ سنو جواب جہنمیوں کا۔ قرآن میں نقل اللہ نے اس لیے کر دیا تاکہ دنیا میں ہم اور آپ پڑھ کر سدھر جائیں، اپنی زندگیوں میں کوئی صالح انقلاب برپا کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، ورنہ یہی ہو کر رہے گا جو قرآن میں لکھا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، یہ پہلا جواب ہوگا جہنمیوں کا۔ سوال ہے تمہیں جہنم میں کون سا عمل لے آیا؟ کیا ہے تمہاری گندی کرتوتیں جنہوں نے تم کو جہنم میں جھکوا دیا؟ ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ پہلا جواب ہے جہنمیوں کا، ہم بولیے نمازی نہیں تھے۔ نماز نہ پڑھنا ہی اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے وہ ساتھی بہت بڑی غلطی پر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑا رفاہی کام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، بس نماز ہی تو نہیں پڑھتے۔ ارے یہ تعبیر کہاں سے آئے؟ یعنی سب سے بڑا جرم جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اس کو اتنا ہلکے میں لے لیا کہ اتنے کام تو کر رہے ہیں بس نمازی تو نہیں پڑھتے۔ یہی وہ عمل ہے، یہی وہ بد عملی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حسن پور کے ایمان والے بھائیوں، ایمان والی بہنوں، سیرت مصطفیٰ کے اجلاس میں شریک ہونے والے میرے تمام بھائیوں، آج
آج یہ تہیا کر کے اٹھو کہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی خوب پابندی رکھو، اس کے مسائل سیکھو۔ قالوا لم نک من المصلین، یہ جہنمی کہیں گے بس کیا بتائیں ہم نمازی نہیں تھے، یہ نماز جو ہم نہیں پڑھتے تھے اس بد عملی نے ہمیں جہنم میں جھونک دیا۔ جو ان کا دوسرا جواب ہوگا وہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ ان کا دوسرا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بس اکیلے اکیلے کھا لیتے تھے کھانا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین تڑپتے رہے، معصوم بچے بلکتے رہے، فقیروں کی آہیں نکلتی رہیں، اور ہم کھانا کھا لیا کرتے تھے، جو بچتا تھا اسے پھینک دیا کرتے تھے۔ ہماری بستی میں ہمارے پڑوس میں لوگ سسکتے بلکتے سوتے رہے، اور ہمارے دسترخوان پر 10 ورائٹیاں کھانوں کی موجود رہیں، خود کھا لیتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ہے ہماری وہ بد عملی جو ہے جہنم میں لے آئی۔ تہیا کر لو ایمان والے بھائیو، خود کھا لینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ خود کھائیں اور اپنے کھانے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو، بے سہارا لوگوں کو بھی شامل کر دیا کریں۔ اکیلے اکیلے کھا لینا کہ کوئی کمال اور انسانیت نہیں ہے۔ اصل کھانا یہ ہے کہ ہمارے کھانے میں غریبوں فقیروں کا حصہ لگ جائے، ہمارے کھانے میں بیواؤں یتیموں کا حصہ لگ جائے، ہمارے کھانے میں بے سہارا مزدوروں کا حصہ لگ جائے۔ پکا ہوا کھانا نہیں دے سکتے، پیسے دے آؤ، راشن پہنچا دو، فکر رکھو ہمارے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، اس پر عمل کر لو، اللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ اور نہیں کیا تو قرآن نے بتایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ جہنمیوں کا جواب ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کھانا نہ کھلانا، مسکینوں غریبوں محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ ہمیں جہنم میں لے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں روح پھونک دی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ نے اسی ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے، ان کی طرف سے لنگر جاری رہتے ہیں، جو آئے وہ کھائے۔ بہت بڑا عمل ہے نا یہ۔ نہ چڑیوں کے لیے آپ کے پاس کوئی دانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ انسانوں کے لیے، نہ جانوروں کے لیے۔ یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیے تو زندگی میں سارے انقلاب پیدا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ بہت سے صحابہ نے کھلایا ہوگا۔ جواب دینے کی ہمت پیدا ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا، یعنی یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے، مسکین کو میں نے کھانا کھلایا ہے۔ اب 3 سوال ہو گئے۔ نفلی روزہ کس نے رکھا؟ جواب صدیق اکبر کا معلوم ہے، میں نے کام کیا ہے۔ جنازے میں کون شریک ہوا؟ صدیق اکبر کا جواب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں شریک ہوا ہوں۔ مسکین کو کھانا آج کس نے کھلایا؟ یہ نبی کا سوال ہے، تیسرا سوال، اور صدیق اکبر کا جواب ہے انا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ چوتھا اور آخری سوال سنیے اور پھر اس پر ملنے والا انعام سنیے۔ چوتھا سوال میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ کون کسی بیمار کو دیکھنے گیا؟ تم میں سے کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے گیا؟ اسلام میں مریض کی مزاج پرسی کی بہت اہمیت ہے۔ جب آپ کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ فلاں صاحب ہاسپٹل جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، فلاں صاحب اس کے گھر جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔